احمد صاحب ہاشمی تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب دل نواز سے ہمیں نوازتے ہیں. سب حضرات تشریف رکھیے, سب حضرات تشریف رکھیے, تشریف رکھ کر حضرت قبلہ علامہ صاحب کے خطاب سے جناب عالی اپنے خطاب دل نواز سے سماعت ہوں. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حمد و صلاۃ کے بعد وقت کی تنگ دامانی زلف گفتگو کو پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی. میں افکار کے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. دعا فرمائیے اللہ تعالی اس مقصد نیک میں کامیاب فرمائے. اس وقت عالمی تنظیم اہل سنت کے سربراہ برادر محترم حضرت صاحبزادہ پیر محمد افضل قادری, انہوں نے ایسا نعرہ مستانہ بلند فرمایا ہے کہ ہر آدمی جو چاہے نہ چاہے اس کار خیر میں ان کا ساتھی بننا ضروری سمجھتا ہے. محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کا سلسلہ تو کافی طویل ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ محمد افضل قادری نے اس کانفرنس کو منعقد فرما کر 1924 کا وہ منظر سامنے پیش کر دیا ہے جو حرم پاک میں سعود ابن سعود کی محفل میں اہل سنت کے علماء کا ایک اجتماع ہوا تھا. جب سعودی حکومت نے مزارات مقدسہ کو مسمار کیا, اس وقت ہندوستان میں ایک تنظیم بنی تھی انجمن خدام کعبہ, جس تنظیم کے رکن تھے حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خاں بریلوی, جس تنظیم کے رکن تھے حضرت مولانا فضل الحسن حسرت موہانی, جس تنظیم کے رکن تھے مولانا محمد علی جوہر کے بھائی مولانا شوکت علی. علماء کا یہ اجتماع مزارات مقدسہ اور آثار مقدسہ کے تحفظ کے لیے احتجاج کرنے ہندوستان سے مکہ مکرمہ پہنچا تھا. مولوی ثناء اللہ اہل حدیث وہابی غیر مقلد نے لکھا تھا کہ اس محفل میں کیا ہوا. وہ مولوی ثناء اللہ بھی وہاں تھا, اس نے لکھا تھا کہ اس محفل میں کیا ہوا. وہ بتاتا ہے کہ وہاں پر اہل سنت کے مجاہد مولانا محمد علی جوہر کے بھائی مولانا شوکت علی کھڑے ہوئے. انہوں نے ابن سعود بادشاہ سعود کو مخاطب کر کے فرمایا, او کتے کے بچے کتے, تو نے مزارات مقدسہ کی توہین کیوں کی ہے؟ یہ کلمہ حق علماء اہل سنت کا امتیاز ہے. یہ کلمہ حق علماء اہل سنت کی امتیازی شان ہے. علماء اہل سنت نے جو اس وقت آثار مقدسہ کے تحفظ کے لیے یہ کام کیا تھا, آج بھی میں
اس کانفرنس کے حوالے سے پیر صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اور یہاں برطانیہ میں بھی اس فکر کو مزید جلا دینے کے لیے آپ فوری طور پر آل پارٹی سنی کانفرنس کا اجلاس بلائیں، جس میں جتنی سنی تنظیمیں ہیں ان کے سربراہوں کو چاہے پاؤں پکڑ کے لانا پڑے، چاہے منتیں کر کے لانا پڑے، ایک جگہ جمع کر دے، انشاءاللہ قیامت کے دن سیدہ آمنہ کے قدموں میں آپ کا حشر ہوگا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی تحریک کو اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے، لیکن اگر یہ ہوگا تو اس کے نتائج جلد برآمد ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسری میری تجویز یہ ہے، انشاءاللہ تعمیل ہوگی انشاءاللہ پیر صاحب نے منظوری دے دی کہ انشاءاللہ جب یہ پاکستان جائیں گے تو فوری طور پر آل پارٹی سنی کانفرنس کا اہتمام فرمائیں گے، یہ بھی کانفرنس کا پیغام ہے انشاءاللہ۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ لٹریچر تیار کرنے کے لیے آپ اپنی مرضی کا، اپنے سوچ سمجھ سے محققین علماء کا جو موجودہ دور کی تحریری نزاکتوں کو بھی سمجھتے ہو ان کو سامنے رکھ کے ایک بورڈ بنائیے۔ آپ انشاءاللہ ہمیں جمعیت علماء پاکستان کو قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی کو اپنا ساتھی پائیں گے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن لٹریچر ایسا ہونا چاہیے جس میں ساری سنی قوم کی مشترکہ اور متفقہ آواز ہو۔ تیسری بات میری گزارش یہ ہے، چونکہ کسی مضمون کو پھیلانے کا وقت اجازت نہیں دے رہا، میں یہ 3 تجاویز پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تیسری میری تجویز یہ ہے کہ اس وقت برطانیہ میں صرف ایک اردو اخبار ہے، اخبار جنگ ہے، جس کی اپنی پالیسی ہے۔ یہاں پر اہل سنت کا نوائے اہل سنت کے نام سے کوئی ایک سنی پرچہ نکلنا ضروری ہے، جس میں تمام سنی تنظیموں کو مکمل نمائندگی ملے اور سنیوں کی آواز کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ اس لیے اگر پیر صاحب اس کا اہتمام فرمائیں، انشاءاللہ جمعیت علماء پاکستان اس سلسلے میں بھی ان سے تعاون کرے گی۔ چوتھی میری بات اور آخری، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد بہت سے ہیں، لیکن 3 عقیدے اس کے جو اس کی اپنی کتاب التوحید میں بیان کیے گئے۔ پہلا اس کا عقیدہ اس نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ نقل کفر نباشد، میری لاٹھی مجھے زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں معاذ اللہ بقول اس کے، خاکم بدہن قائل، وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی، میری لاٹھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اس کے نام پر برمنگم میں آج جو شیخ عبد الوہاب نجدی کے نام پر کانفرنس منعقد کی گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی سے ناانصافی ہوئی ہے کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر کسی چیز کو منسوب کر دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ کانفرنس ہو گئی تو یہ کانفرنس سارا حرامیوں کا اجتماع نہیں ہے۔ یہ تو محمد اور ہاشمی اس وقت ایک نہیں 2 ہیں، غازی ملت بھی تشریف فرما ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے یہ کہا کہ غیر اللہ کے نام سے کسی چیز کو منسوب کرنے والا مشرک ہوتا ہے۔ جنہوں نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے نام پر یہاں کانفرنس کی ہے وہ خود اس نجدی کے نام پر اس کے فتویٰ سے مشرک ہو گئے ہیں۔ اور ہمفرے کی بات ابھی محقق برطانیہ فرما رہے تھے
ہمفرے نے یہ بھی لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو میں نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے اس کو شیعہ بنایا۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو میں نے شیعہ بنایا، اور صرف شیعہ ہی نہیں، اس سے متا بھی کروایا۔ وہ متعیوں کا ٹولہ، وہ بنائے متا، کانفرنس برمنگھم میں کر کے لوگوں کو دعوت کیا دے رہے ہو؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے یہ بھی کہا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا صنم اکبر ہے، یہ بڑا بت ہے۔ تو اب اس کے ساتھ یہ اس کی عقائد کی ایک جھلکی میں نے صرف اس لیے عرض کی کہ میں قرارداد کی طرح اپنی تقریر کی زلف کو پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آئیے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ان عقائد کو پیش نظر رکھ کر ہم احتجاج کرتے ہیں کہ اب پرویز مشرف نے اپنی کابینہ میں 3 آدمی لیے، اپنی کابینہ میں مختلف جگہ پر 3 آدمی لیے ہیں پاکستان میں۔ محمود غازی اسلام آباد سے، یہ وہ شخص ہے جس پر تمام فرقے متفق ہیں کہ یہ نبی پاک کا گستاخ ہے۔ نمبر 2 لاہور سے طاہر محمود اشرفی، یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہے۔ پرویز مشرف کی نگاہ انتخاب انہی پر پڑی ہے۔ کراچی سے ولی راضی، یہ 3 لوگوں کو لینا اس بات کی دلیل ہے کہ کتوں والے جرنل کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ شیر پیشہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب ہاشمی اپنے خیالات عالیہ سے اہل سنت و جماعت کے عقائد کی ترجمانی فرما رہے تھے۔ الحمدللہ حضرت علامہ پروفیسر عمر فیض صاحب پاکستان، حضرت مولانا قاری محمد اشرف نوٹیکم، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ محمد شریف صاحب رضوی پاکستان، حضرت علامہ مولانا قاری عبداللہ سیالوی برمنگھم، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مجاہد ویل